बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहसिन इंसानियत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज का हमारा मौजू है हज़रत इमाम हुसैन का कुरान से तारुफ़। हज़रत इमाम हुसैन की शान में कुरान पाक की कितनी आयात नाजिल हुई, इसको आज अपने प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन का कुरान पाक से क्या ताल्लुक़ था, इसको भी आज अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। सुबह जब आपकी शहादत का वक्त आन पहुंचा था और आपके इल्म में था कि मुझे सुबह शहीद कर दिया जाएगा, आपने जो एक रात की जो मोहलत ली थी, उस मोहलत में आपने जो आमाल किए थे, उसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपने कुरान पाक को पर्टिकुलरली जो है वो अपने सामने रखा, उसको पढ़ा और दुआएं की, नमाज जो है वो आपने पढ़ी। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आज अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान के आईने में, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। मैं अपने मेहमानों का बहुत मशकूर हूँ, आज मुझे ज्वाइन किया है अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब ने। आप मेंबर हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के, मजहबी स्कॉलर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब, रिसर्च स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। सर, हमारा आज के प्रोग्राम का जो मौजू है वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कुरान से तारुफ़। तो मैं चाहूँगा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में कुरान पाक की कौन कौन सी आयात जो हैं वो नाजिल हुई हैं, इसका ब्रीफली जो है वो मेरे नाज़रीन के लिए ज़रा पेश कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन व अला सहाबिल मुंतजबीन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस खानवादा के साथ ताल्लुक़ है वो खानवादा है कि जिस घर में कुरान करीम नाजिल हुआ। जी। नज़ूल वही का मकाम है, नज़ूल कुरान का मकाम है, नज़ूल मलाइका का मकाम है। जिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वारिस कुरान ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में जी। आँखें खोलीं और आपका लवाब दहन चूसा, जिसके बाबा वो क़ारी कुरान है कि जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जिस जनाब ज़हरा सलामुल्लाह की आगोश में परवरिश पाई, वो खातून थी कि जब अपने बाबा पे वही नाजिल होती तो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आके बताते तो अपने शोहर नामदार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को बताती कि आज मेरे बाबा पे ये कुरान की आयात नाजिल हुई हैं। ख़ुद मुअल्लिमा कुरान थी और जिनकी शान में बेशुमार आयात कुरानी नाजिल हुई। कुरान करीम दो तरह से नाजिल हुआ था। एक वक्त तो ये है कि कुरान करीम की आयात और अहकाम नाजिल होते थे और आइमा अहले बैत उस पर अमल करके दिखाते थे। दूसरी सूरत ये थी कि पहले ही अमल करते थे, काम करते थे, इनका काम जो है वो कुरान बन के नाजिल होता था। इस तरह बहुत सी आयात हमारे सामने मौजूद है। वयतीमुन ताअम अला हुब्बी मिस्कीन व यतीम असीरा, खाना पहले यतीम मिस्कीन को खिलाया, आयत बाद में नाजिल हुई, सूरत बाद में नाजिल हुई। तो कुरान करीम इनका कसीदा बन के नाजिल हुआ है। तो कुरान करीम में जहाँ तक ताल्लुक़ है अहले बैत नबूवत का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में कुछ आयात तो बिलखुसूस उन्हीं की ज़ात पर दलालत करती हैं और कुछ जो हैं वो अहले बैत की शान में जिसमें वो सब शामिल हैं। सबसे पहली आयत तो जो मैं समझता हूँ कि वो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये जो अनअमत अलैहिम, जिनके रास्ते पर, जिनको सिरात मुस्तकीम कहा गया कुरान करीम में, और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हम सिरात मुस्तकीम हैं। और अनअमत अलैहिम, जिन पर इनाम नाजिल हुआ, वो मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, यानी जिन पर ना तो खुदा का गज़ब नाजिल हुआ और ना ही खुदा वो कभी गुमराह हुए। तो लिहाजा ये आयत भी मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाजिल हुई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद के अज़ीम तरीन अफराद में से एक फ़र्द है। तो ये आयत भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सिरात मुस्तकीम भी बता रही है। ये आयत मजीदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के इनाम और इकराम का मुस्तहिक ठहरा रही है और बता रही है उन पर इनाम इकराम नाजिल हुआ, और ये बता रही है कि ये वो हस्ती हैं कि जिनसे कभी भी खुदा नाराज़ नहीं हुआ और न ही इन पर कभी गज़बनाक हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सूरह फातिहा की बाकी आयात भी अगर और किया जाए तो इस तरह है। इसी तरह आज के दिन अगर हम देखें तो इमाम हुसैन आयत मुबाला जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं, जी हाँ, बहुत सी आयत मुवद्दत है, आयत मुबाला है, आयत सलवात है, आयत ततहीर है। हाँ जी, आयत ये किन किन मौक़ों के ऊपर नाजिल हुई? हाँ देखो, और क्या शान बयान मैं की? वही अर्ज़ करना चाहता हूँ। आज मसल मैं बयान करना चाहता हूँ सबसे ये मुहर्रम के करीब करीब का वाक़या है कि 24 ज़िलहज्जा को
جی یہ واقعہ جسے ہم واقعہ مباہلہ کہتے ہیں، عید مباہلہ کہتے ہیں، نصارہ نجران کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اسلام بھیجا کہ اسلام قبول کر لو، تو کیونکہ نصارہ نجران جو تھے وہ ایک علماء کا گروہ تھا، دانشور تھے، تو انہوں نے جذباتی فیصلہ کرنے کے بجائے یہ سوچا کہ ہم لڑائی بڑائی کرنے سے بہتر ہے کہ اپنا ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں اور جا کر ان کو دیکھتے ہیں۔ جی ہماری کتابوں میں آخر ایک نبی کا تذکرہ موجود ہے، جی اگر وہ اوصاف حمیدہ اس میں پائے جاتے ہیں تو پھر ہم سوچیں گے کہ اس کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا۔ تو لہٰذا نصارہ نجران کا ایک بہت بڑا علماء کا گروہ جو مدینہ منورہ پہنچا، اپنی طرف سے جو انہوں نے ایک پلاننگ کی تھی، وہ فاخرہ لباس پہنا، سونے کے زیورات پہنے کہ اس طرح ہم رسول خاتم کو مرعوب کر لیں گے۔ ٹھیک لیکن جب وہ گروہ وہاں پر پہنچا تو مولا علی علیہ السلام ساتھ تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنا ہی گوارا نہ کیا۔ کہنے لگے عجیب بات ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے یہ لباس اتارو، کیونکہ اسلام میں یہ لباس مرد کے لیے حرام ہے، سادہ لباس زیب تن کرو، سادہ لباس پہنا، آپ نے استقبال کیا، مسجد میں ٹھہرایا اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ قرآن آیات اس پہ بھرپور دلالت کرتی، جو مکالمات چلتے رہے، ایک وسیع مکالمہ ہے جس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کئی دن کے مکالمے کے باوجود جو ہے کہ نصارہ نجران جو مطمئن نہ ہوئے، اور انہوں نے بالآخر جب یہ صورتحال بنی کہ ہم مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو پھر خداوند متعال کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتل فنجعل لعنة الله الكاذبین۔ تو اس آیت کا نزول ہوا، تو اس میں یہ ہے کہ پھر خداوند متعال کے فرمان کے مطابق اس میں بہت سے مسائل کا جواب مل گیا۔ سب سے پہلے فقل تعالوا ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ اب بیٹوں کا جہاں جمع کا صیغہ ہے، اس میں تو وسیع مفہوم موجود ہے، لیکن جب میدان مباہلہ میں رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے ہیں تو اس کی تفسیر عملی اس طرح بنتی ہے کہ پہلے ابناءنا، تو پہلے اپنے نواسوں کو ساتھ لیا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو، پھر نساءنا کی جگہ پر اپنی بیٹی زہرا سلام اللہ کو لیا، انفسنا اپنے بھائی کی جگہ پر مولا علی علیہ السلام کو لے کے چل۔ ان کے چلنے کا انداز تھا کہ حسن کی گلی تھامے ہوئے تھے، حسین کو گود میں لیے ہوئے تھے، زہرا نقش پہ رسالت پہ قدم رکھ رہی تھی، اور جناب امیر المومنین زہرا کے نقش قدم کو مٹاتے ہوئے آگے چل رہے تھے۔ تو اب یہاں آیت مجیدہ میں ابناءنا کا لفظ استعمال ہوا، اور قرآن کریم کا جو نص قرآنی وہ حقیقی معنی، اس کا ظاہری حقیقی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں بیٹے سے مراد جو ہے وہ حقیقی معنی میں بیٹا لیا گیا ہے۔ یہاں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سید جو ہے ان کو اولاد علی و بطول کہلانا چاہیے، اولاد رسول نہیں کہلوانا چاہیے، لیکن قرآن کریم نے اس مشکل کو بھی حل کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جناب مریم علیہ السلام کے بطن سے، اور جناب مریم حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، 27ویں پشت میں شمار ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آل ابراہیم میں شامل کیا ہے۔ بالکل ٹھیک جی، تو آل ابراہیم میں اگر باپ کے بغیر ماں کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ شامل ہو سکتا ہے، تو امام حسن امام حسین علیہ السلام بھی رسول کے بیٹے ابناءنا کہا گیا۔ تو لہٰذا یہ آیت جو ہے قرآن کی، ایک تو ان کو ابناء رسول ثابت کر رہی ہے، پھر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ بھی نص کی حیثیت رکھتا ہے کہ الحسن والحسین ابناء، یہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آیت مجیدہ ان کو فرزندان رسول قرار دے رہی ہے جو بطن بطول سے ہیں، اور خود رسول اللہ کا فرمان ہے کہ باقی انبیاء کی ذریت ان کے صلب سے تھی، اور میری ذریت جلی ابن ابی طالب۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آگے بڑھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا، اور ڈاکٹر صاحب سے جانوں گا کہ قرآن کے آئینے میں شان حضرت امام حسین علیہ السلام آپ بیان کیجیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محسن قبلہ نے بڑی خوبصورت بصیرت افروز گفتگو فرمائی۔ قرآن اور حسین علیہ السلام کا جو باہمی تعلق ہے جی، یہ اتنا مضبوط ہے جس طرح لفظ اور معنی کا تعلق ہوتا ہے۔ ٹھیک، لفظ نہ ہو معنی ہو تو لفظ کی دلالت مفہوم نہیں ہوتی، معنی ہو اور لفظ نہ ہو، جی یعنی لفظ کے نیچے معنی نہ ہو تو لفظ جو ہے وہ کالی لکیریں ہیں، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا القرآن مع الحسین والحسین مع القرآن لن یفترقا کا فلسفہ یہی ہے کہ ان میں اس انداز کا جڑاؤ ہے جس طرح لفظ اور معنی کا تعلق ہے، جو جدا نہیں ہو سکتے۔ بغیر حسین کے قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا، اور قرآن کے بغیر مرتبہ حسین کا مفہوم ہی واضح نہیں ہوتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ آیت صلاۃ حضرت فرما رہے تھے تو مجھے وہ بات آ گئی، یہ جو ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، بڑا عام فہم آیت لوگ پڑھتے ہیں، جس وقت نازل ہوتی ہے تو اصحاب رسول علیہم الرضوان نے آیت صلاۃ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مفہوم اور معنی صلاۃ پوچھا۔ ٹھیک، کہا جہاں پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہمارے ہاں مروج ہے، لیکن صلاۃ کا معنی جو ہے ہمیں سکھا دیجیے۔ ٹھیک،
یعنی صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ یعنی مشیت الہی کا جو بھی منظرنامہ ہے وہ اپنی نبوی زبان سے ان کے سامنے پیش کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے معنی صلاۃ کا تعین کیا. اور یہاں ایک ذوق کی بات یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ فلا بئس ولیہ، حضور رکے رہے کچھ دیر تو پھر وہی ہوئی. وہی یہ ہوئی کہ میرے حبیب یہ جتنے بھی لوگ فہم رسا رکھتے ہیں اور شعور کی بلندی رکھتے ہیں یہ معنی صلاۃ کا احاطہ نہیں کر سکتے اور ان کے مرتبے کی حرمت تک نہیں پہنچ سکتے جس کا وہ احاطہ کر کے آپ کو سمجھ پائیں. ان سے کہو قولوا اللہم صلی علی محمد، یہ خدا سے کہیں کہ وہی صلاۃ بھیجیں. ٹھیک ہے، خدا اپنی جانب سے تو بھیج رہا ہے، ہماری جانب سے بھی ہماری استدعا ہے. اب لفظ صلاۃ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے معنی کا تعین کر دیا ہے نبوی زبان سے. ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ معنی صلاۃ ہے اصل میں. تو گویا قرآن اور حسین کا جو تعلق ہے لفظ اور معنی کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں جو عام آدمی کے سمجھنے کے لیے آسان کر کے ذرا بتائیے گا کہ حضرت امام حسین کی شان کو کیسے قرآن کے آئینے سے دیکھا جائے؟ سبحان اللہ، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. جی، قرآن کریم صرف رویوں پر گفتگو کرتا ہے، شخصیات پر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جہاں جہاں کسی رویے میں حرمت ہے اس کا پہلا عنوان اہل بیت ہے. بالکل ٹھیک. اگر کہیں عظمت ایمان کا سبقت کا تصور ہے تو ایمان لانے میں اہل بیت سب سے اول. بالکل ٹھیک. اور اگر کہیں سبقت صلاۃ ہے، سبقت ایثار ہے، وفا ہے، صحبت ہے، قربت ہے، جہاں کہیں بھی ہیں تو مولا حسین پاک علیہ السلام کا جب وقت آیا عالم شہادت کے تصور میں ان کا فطری محسوس جو ہے حسن کائنات کو منور فرمانا چاہا تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نفوس کو اپنے وجود کا جز قرار دیا ہے، حصہ قرار دیا ہے. تو جس طرح صحاب وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود شریعت مطہرہ میں دلیل قطعی ہے، ایسے ہی اہل بیت علیہ السلام کا وجود جو ہے وہ شریعت مطہرہ میں دلیل ہے. بالکل ٹھیک. ان کے بغیر شریعت کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی فہم حاصل کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب سے جو ہے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام حسین اور قرآن کے موضوع کے اوپر. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد حسین اکبر اور ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا سر کہ جب ہم تعلق کی بات کرتے ہیں تو یقیناً قرآن جو ہے وہ حضرت امام حسین کی شان میں بھی بے شمار آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن حضرت امام حسین کا اپنا قرآن پاک سے کتنا گہرا تعلق تھا، اس کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. اگر یہ کہہ دوں کہ اگر بولتا ہوا قرآن امام حسین ہیں تو صامت قرآن ہے، بے شک الہی کلام الہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو قرآن ناطق کہا گیا ہے. تو قرآن کو ان سے جدا نہیں کیا جا سکتا، ان کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک. قرآن کے معانی و مفاہیم ایک ظاہر قرآن ہے، جی اس کے مصداق بھی یہی ہیں، اور اس کے باطن کی طرف چلے جائیں تو پھر جس طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ فرماتے ہیں کہ کئی باتیں ہیں، باطن کے اندر باتیں ہیں. تو ان تمام بواطن کو جاننے والا روح قرآن، حقیقی طور پر جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، جن کو اہل ذکر قرآن نے کہا ہے اور بھلے حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن سے سمجھو، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو فرمان رسول سے سمجھو، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو اہل بیت نبوت سے سمجھو، ائمہ اہل بیت سے سمجھو، کیونکہ یہ راسخون فی العلم ہے. جتنا علم قرآن یا جتنا قرآن کو یہ جانتے ہیں کائنات میں کوئی بھی اتنا نہیں جانتا. تو لہٰذا میں یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ قرآن اور امام حسین کے درمیان کہیں کوئی جدائی کا پہلو جو ہمیں نظر آئے. قرآن کا
दूसरा नाम अगर इमाम हुसैन है तो वो भी ठीक है, बिल्कुल इमाम ठीक। हुसैन को कुरान कहा जाए तो वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ताल्लुक वास्ता तो इस हद तक है। अब इनकी ये है कि उसके अमली इनके मुजाहिद इनके जो- सीने में कुरान की अजमत और मंजिलत मौजूद थी, तभी तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जब आपको शहीद कर दिया गया, गर्दन उतर गई, उस वक्त भी जो है वो आप कुरान पढ़ रहे थे। कुरान करीम अगर हरूफ की सूरत में है तो वो प्रैक्टिकली सामने हाँ, कुरान, बिल्कुल ठीक। तो लिहाजा कुरान करीम का तसव्वुर जो है, अगर कुरान को हमने चलता फिरती सूरत में देखना है तो अइम्मा अहले बैत हमारे सामने है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हीं अफराद में से एक है। बहुत सी आयात आयत ततीर में शामिल हैं। जब आयत ततीर नाजिल होती है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, चादर ततीर के नीचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस आयत के मिस्दाक हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर देखा जाए कुरान करीम और वाक़या करबला को जब हम देखते हैं, वाक़या करबला जो है वो कुरानी वाक़यात की दुनिया में एक जिंदा मिसाल है। करबला के कुरानी वाक़यात की अज़मत है, वो पुराने नहीं होते। कोई भी उससे हिदायत लेना चाहे, हुदल लिन्नास भी है, हुदल लिलआलमीन भी है, हुदल लिलमुत्तकीन भी है, तो अहले बैत भी हुदल लिन्नास भी है, हुदल लिलआलमीन भी। आपने टाइटल रखा मोहसिन इंसानियत, आपने ये नहीं रखा कि मोहसिन मुस्लिमीन, मोहसिन मोमिनीन, मोहसिन न, वो इंसानियत रखा। तो इंसानियत के दायरे में तो मुस्लिम गैर मुस्लिम हर इंसान आता है। और यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो सिर्फ मुसलमानों की जागीर नहीं है, पूरी कायनात के मखलूक के खुदा के वो मोहसिन है। तो लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सूरत हाल जो है वो आयात इलाही में अगर देखना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसे पहलू नजर आते हैं जिनकी तत्बीक सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे होती है। जिस तरह वाक़या करबला की बात कर, वाक़या करबला कुरानी वाक़यात की तरह है। कुरानी वाक़यात पुराने नहीं होते, करबला पुरानी नहीं है। कुरानी आयात को जब भी पढ़ोगे आपको नई लज्जत, नई चीज़ महसूस होगी। कुरान वाक़या करबला को जितनी मरतबा पढ़ो, जब भी पढ़ो, नई लज्जत एहसास होती है। कुरान करीम पढ़ते हुए इंसान थकता नहीं है। उसको जिस चीज़ का भी सवाल है उसका जवाब कुरान से मिलता है। करबला इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, हुसैन चिराग हिदायत, सफीना नजात है। क़यामत तक करबला की रोशनी में अगर आप रहनुमाई लेना चाहते हो तो इमाम हुसैन आपको कदम कदम पे रहनुमाई देने को तैयार है। कुरान करीम की सूरत हाल ये है कि उसके वाक़यात जो हैं वो ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद है। जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद है। फिर आज की दुनिया ने तो वाज़ेह कर दिया है कि अरबईन के मौके पे, चिलम के मौके पे, अब आशूर के मौके पे करोड़ों इंसान करबला में मौजूद होते हैं। अब ये करोड़ों इंसानों का, हम मक्का मुकर्रमा थे तो वहाँ भी यही सोचा जा रहा था 25-30 लाख बंदा है, ये संभाला नहीं जा रहा। तो करबला में ये 4 करोड़ कम अज कम ये कह रहे हैं, लेकिन जामिया जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके बकौल 7 करोड़ था गुज़श्ता साल। तो 7 करोड़ की आबादी को वहाँ समाया कहाँ जाता है? तो करबला जन्नत है। जन्नत में इतनी वसअत जितने भी आते जाएँ फैलते जाते हैं। और फिर किसी को ये शिकायत नहीं है भूखा रहूं मैं प्यासा रहूं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिस अंबिया है। तो मेहमान नवाजी तो इमाम हुसैन को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिली थी, बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दस्तरखान बहुत छोटा सा दस्तरखान होगा, लेकिन इमाम हुसैन जो वारिस है इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, उनका दस्तरखान तो पूरी कायनात में ये लंगर, ये सबील है, ये न्याज़ है जिनकी आज मुखालफत की जाती है। असल में तो लंगर इमाम हुसैन और लंगर ये मेहमान खाना है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। तो लिहाजा कुरान करीम की इस तरह आयात जो है, अगर वाक़या करबला की तरफ हम जाते हैं तो वाक़या करबला में कुरान करीम ने कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरा के एतबार से ये वाक़या तालूत जालूत को जिक्र करके बयान किया। एक छोटा सा बड़े बड़े लश्करों में गालिब आ जाता है। उसकी अमली तफसीर अगर आज हम दुनिया में देखते हैं तो एक तरफ 72 मौजूद है, एक तरफ हज़ारों। ठीक, कम अज कम तादाद 30,000 की है, ज़्यादा से ज़्यादा लाखों तक भी गिना जाता है। वो मुकर्रर गिनती हो सकती है, कैसे हो सकती है, बार उस पर इख्तलाफ है, लेकिन 30,000 पे तो कोई इख्तलाफ नहीं। ठीक है, 30,000 और 72 का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं जी। लेकिन ये छोटा सा गिरोह जो है, क्योंकि अल्लाह के साथ वाबस्ता था, अल्लाह के लिए लड़ रहा था, बाकी अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी दुनिया के लिए लड़ रहे थे। यही वजह कि छोटा सा गिरोह जो है बड़े लश्कर पे ऐसा गालिब आया कि आज उस लश्कर को गाली बना के रख दिया गया है, जबकि इमाम हुसैन का खैमा आज भी लोगों को दावत दे रहा है कि हल मिन नासिर जनसर को है। और आज भी हमें ये फैसला करना है कि 2 खैमे, एक तो यजीदी खैमा है, एक तो हुसैनी खैमा है। फैसला हमने करना है कि हुसैनी खैमे में जाना है, यजीदी खैमे में जाना है। बहुत खूब, बिल्कुल ठीक है। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि सहाबा में मार्फत हज़रत इमाम हुसैन के लिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरदार अदा किया, उसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम सिर्फ शख्सियत नहीं है जी, ये मशीयत इलाही का खुसूसी एहतमाम और तसलसल है। जहाँ तक जिन को इनकी मार्फत हुई जी, वो इनसे ज़िंदगी भर अलग नहीं हुए, बल्कि वो औलादों को भी ये सिखा गए। मुझे एक शेर याद आ रहा है, ये जो कुरान पाक का जुमला हज़रत ने बोला ना जी, कुरान पाक में आता है कि वल मुफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बास।
اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، یہ بہت بڑا ایک معیار ہے۔ اہل وفا وہی ہیں جو بأسا دراہین الباس، مشکل در مشکل، جب مشکلات کو بھی پسینہ آ رہا ہو، جو اس وقت وہ حرمتوں سے وفا کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وفا کرے، تو وہ صادق ہے اور صاحب اتقا ہے۔ یہ ایک فیصلہ ہے خدا تعالیٰ کا۔ تو اب وفا کی تاریخ میں جب ہم جاتے ہیں نا پس منظر میں، تو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹائٹل دیا گیا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ کیوں کہا گیا ہے کہ اس بندے نے نہ مال دیکھا، نہ جان دیکھی، نہ اولاد، ایثار کر دیا ہے۔ تو یہ ایک وفا کی تاریخ تھی، ٹھیک کئی سو سال، ہزاروں سال گزر گئے، تو یہ تاریخ قصہ پرینہ بنتا جا رہا تھا، لوگوں نے شک کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت جب پتہ چلا جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کو کہ ہمارے جد کریم کے اس اعجاز پر لوگ گفت و شنید کر رہے ہیں، ٹھیک تو میدان میں آ گئے۔ جی کہا میرے جد کریم کی حرمت پر بات کرنے والوں، یہ ہماری تاریخ ہے، ہوں یاد رکھنا یہ الفاظ ہیں آپ کے کہ میرے جد کریم نے ایک اسماعیل ذبح کیا تھا حرمت خدا کے لیے، بالکل ٹھیک اور میں سارے اسماعیل پیش کر دوں گا۔ سبحان اس وقت تحریر وفا رقم ہوئی، ہوں نقش وفا قائم ہوا، پھر یہ وفا کا تسلسل جاری رہا، کربلا آئی، تو پھر آیت کو تفسیر کی ضرورت پڑ گئی۔ ٹھیک اس آیت کی تفسیر میں جس ذات والا صفات نے تفسیر بن کر معنی جی قرآن بن کر کردار کیا ہوں ادا کیا ہے، انہوں نے بھی یہی نعرہ مستانہ لگایا، لوگو تم بے وفا ہو، تمہارے رویے بدل گئے، اخلاق بگڑ گئے، ہوں شریعت سے تم دور ہو گئے، ہم ٹھیک شریعت سے وفا والے ہیں اور شریعت کے ساتھ وفا نبھائیں گے۔ میرے جد کریم ابراہیم علیہ السلام نے ایک اسماعیل دیا تھا خدا کی رضا میں، جی میں بھی حضرت علی اصغر علیہ السلام تک سارے اسماعیل ذبح کراؤں گا، اور ایسا ہوا ہے۔ آج بھی جب کہیں قرآن کریم کی آیات کا مصداق کامل، مثلا کوئی شخص ابتلا اور آزمائش سے گزرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ یہ مرتبہ ہے، ابتلا اور آزمائش سے گزرنے والا امام ہوتا ہے۔ تو آپ تاریخ پڑھ لیں، جس ابتلا سے امام علی مقام گزرے ہیں، جی ابتلا کو بھی حیرت میں رکھ دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہوں اور اس کی صورت یہ ہے مثلا کسی آدمی کے پاس ایک توفیق ہے کہ اس نے مال کی قربانی دے دی، کسی نے جان کی قربانی دے دی۔ قرآن پاک کے اندر ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ ہم آزماتے ہیں تمہیں مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، ثمرات سے مراد اولاد کے نقصان سے۔ تو کوئی نہ کوئی شخص اپنے آزمائش کے تصور میں ایک اعتبار سے ایک ہی حوالہ پیش کر سکا ہے۔ امام علی مقام وہ ذات ہیں جس نے قرآن کے ہر حوالے کو معنی بن کر ایک کردار کیا ہے، سبحان اللہ اور وہ ایسا انمٹ نقوش ہے جب تک قرآن رہے گا یہ حرمت ایک کردار تازہ رہے گی۔ جس طرح حضرت نے کہا کہ قرآن کے واقعات پرینہ نہیں ہوتے، مسیدہ نہیں ہوتے، یہ حرمت۔ اور یاد رکھنا، جی آج میں یہ سمجھتا ہوں، یہ جملہ میرا محفوظ رکھنا، جی ڈاکٹر صاحب قرآن محض کتاب نہیں ہے، ہوں دلوں کی زندگی کی ایک رونق ہے، روشن ہے، بے شک دل کو زندہ کر وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا۔ اس کا فلسفہ یہ بتایا، جس طرح مردہ زمینوں کو پانی سیراب کر کے زندہ کر دیتا ہے، قرآن مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور ایسے ہی امام علی مقام علیہ السلام کے کردار کی حرمت ہے، وہ بھی مردہ دلوں کو زندہ اور عزیمت مآب بنا دیتی ہے۔ اور اس میں خاص جملہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ قرآن اور حسین کے ساتھ رسول اللہ نے امت کو کیوں جوڑا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی نبوی بصیرت میں یہی نظر آیا کہ یہ بقائے دین اور بقائے امت کی ضمانت ہیں۔ بے شک کوئی شک نہیں، بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، آپ کی اجازت سے بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین، تو یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ۔
جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام، اور آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن اور حضرت امام حسین کے موضوع پر۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پروگرام کے آخری حصے کے اندر میں اپنے پروگرام کے ہر آخری حصے کے اندر کوشش کرتا ہوں کہ فکر حسین آج کیسے ہمارے اندر زندہ ہو سکتی ہے، اس کے اوپر مہمان جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں، تو کیسے کر کے فکر حسین آج ہر آدمی کے سینے کے اندر آ سکتی ہے اور اس کو عملی فائدہ کیا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ لیکن جس انداز میں قرآن کریم کو امام حسین علیہ السلام دنیا تک پہنچایا، اپنے نانا کے فرمان کو سچا کر کے دکھایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم جو شکل اکبر ہے اور ایک میری اہل بیت جو شکل اصغر ہے، اور یہ ضمانت دی تھی جب تک کہ دونوں کا دامن تھامے رکھو گے میں رسول ضمانت دیتا ہوں گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری ضمانت یہ دی تھی کہ یہ دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پر میرے تک پہنچیں گے، ان کے درمیان جدائی آپ پیدا نہیں کر سکتے۔ دشمن نے بڑی جدائی پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس، جس کو نفس مطمئنہ کے ساتھ قرآن کریم نے تعبیر کیا، اور قرآن آیات نے آپ کو نفس مطمئنہ کا سرٹیفکیٹ دیا کہ جس طرح اپنی رب کی رضا پہ راضی رہنے والے جہازات ہے، ایسی کوئی بھی نہیں ہے۔ ابھی آیت مجیدہ کا ترجمہ تلاوت فرمائی والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع، کسی پر تو ایک آزمائش آتی رہی، لیکن انہیں بھوک کی آزمائش برداشت کی، پیاس کی بھی، اپنے بیٹوں کو قربانی کی بھی، بھائیوں کو قربانی کی بھی، مال کی بھی، جان کی بھی، کتنی قربانیاں دی بیک وقت امام حسین علیہ السلام کتنی قربانیاں دینے کے بعد پھر قرآن نے یہ کہا کہ اذا اصابت مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو یہ ساری مصیبتیں برداشت کر لیتے ہیں وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے پھر یہ کہتے ہیں اللہ کے لیے سب کچھ تھا، اللہ سے لوٹ کے جانا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اتنی قربانیاں، بیٹوں کی قربانیاں، بھائیوں بھتیجوں کی قربانیاں دینے کے باوجود صبح عاشور کیا کہہ رہے تھے؟ رضا بقضاء و تسلیما لامر انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لامر، مولا تیرے حکم کے سامنے سر نہیں کیوں، تیری رضا پہ راضی ہوں۔ ایک تو یہ پہلو تھا قرآن کریم کا، اور دوسرا یہ ایک بازار شام میں نوک نیزہ پہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے یہ بتا دیا، بے شک آپ نے ہمارے سر کو در سے جدا کر دیا، سروں کو نوک نیزہ پہ بلند کر دیا، لیکن میرے نانا کے فرمان کو جھوٹا نہیں کر سکتے۔ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ اہل بیت اور قرآن کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور دنیا والے سنو سر حسین نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جس کا دھڑ کربلا میں موجود ہے۔ اس سے پڑھ کر قرآن کی یعنی ساتھ لگاؤ اور محبت اور ان کے ساتھ جڑاؤ ہمیں کہیں کائنات میں نہیں ملتا، جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر اقدس کی تلاوت کے ساتھ پیش کیا تھا۔ پھر دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کو آج ماننے والے جو ہیں، اور عاشور میں دیکھ لیجیے تو عاشور والے دن امام حسین کے ساتھ حبشی موجود ہے، امام حسین کے ساتھ ترک موجود ہے، سردار موجود ہیں، غلام موجود ہے، فارس موجود ہے، مختلف اقوام، مختلف قبیلے، بلکہ انسانیت کی تمام صنفوں کی نمائندگی وہاں پر موجود ہے، عورت ہے، مقدس رشتے موجود ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، غلام ہیں، یہ سارے رشتے اگر ایک خیمے کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں تو امام حسین ہمیں پیغام وحدت دے رہے ہیں۔ بالکل دے رہے ہیں۔ میرے نانا کلمہ پڑھنے والے اکٹھے ہو جاؤ، حسین کو وحدت رمز وحدت سمجھو نہ کہ فرقہ اور تفرقوں کا باعث بنا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو در سکتے کہتے ہیں ہم جنت کے متونی، اور جوان جنت کے سردار کا نام امام حسین علیہ السلام ہے، اور اس کے مشن کو روکتے ہیں، اس کی قربانی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس کی یاد کو منانے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو خود سوچ لیجئے جو رکاوٹ بنتا ہے وہ یزیدی خیمے میں کھڑا ہے، جو امام حسین کے لیے صف عذاب بچھاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، آزاداروں کی خدمت کرتا ہے، ان کے پیغام کو پہنچاتا ہے، وہ خیمہ حسین ہی میں موجود ہے، اور حسین کی صدا پہ لبیک کہہ رہا ہے۔ آج حسین کا پیغام آج بھی موجود ہے، اور پیغام حریت بھی موجود ہے، اور پیغام دعوت اسلام بھی موجود ہے، اور پیغام قرآن بھی موجود ہے، اور قرآن کریم کے حوالے سے امام حسین سے پڑھ کر کون عملی مظاہرہ کر سکتا ہے؟ اور اس لیے مولا علی علیہ السلام نے وصیت یہ فرمائی تھی، جو اگرچہ اپنے بیٹوں کا نام تھی لیکن پیغام پوری امت کے نام تھا، کہ کہیں دشمن قرآن جو ہے وہ قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے نہ نکل جائے۔ آج امام حسین کا عمل تو ہمارے سامنے ہے، قرآن کہاں ہے، اور ہمارا دشمن قرآن سے ڈر کے قرآن کی توہین کر رہا ہے، کبھی جلا رہا ہے، کبھی کچھ کر آ رہا ہے۔ ہمیں اس ماہ رمضان میں، اس محرم المحرام میں امام حسین علیہ السلام کردار کو پیش کرنا ہے کہ تم قرآن کو جتنا بھی ہم سے دور کرنا چاہو گے، قرآن جدا نہیں ہو سکتا، ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے، قرآن ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اور خدا را امام حسین نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ کے پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں قرآن کو صرف گھر کے بلند و بالا مقام پہ نہ رکھنا، بلکہ اس کے لیے اپنا مشعل راہ بنانا، اس کی آیات کو سامنے رکھ کے گواہ بنانا کہ اے تو قرآن میں تجھ پہ عمل کر رہا ہوں، تو کو روزے قیامت گواہی دینا، اے ایت شہادت، اے ایت محبت، اے ایت مودت، اے ایت طہارت، اے ایت نماز، اے تو روزہ، ایک ایک چیز کو عمل کر کے بتاؤ، اور پھر اس ایت کو گواہ بناؤ کہ روزے قیامت گواہی دینا کہ میں نے تجھ پر عمل کرتے تو حکم خدا ہے، میں نے عمل کیا، نماز پڑھی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے جہاد کیا، میں نے قربانی دی ہے، میں نے حج کیا، میں نے زکوٰۃ دیا، میں نے خمس دیا ہے۔ تو گویا کہ روزے قیامت یہی آیات الہیہ جو ہے گواہی دے گی۔ جب یہ گواہی دیں گی تو جو ناطق قرآن ہے وہ بھی گواہی دے گی۔ جب وہ گواہ ہوں گے آپ کے اعمال پر تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم جہنم کی طرف نہیں بھیج سکتی۔ میں ڈاکٹر صاحب حضرت امام حسین کے متعلق پڑھ رہا تھا کہ حضرت امام حسین امام عشق بھی ہیں،
یہ جو